بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 26ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ روشی تو یوں بوریت محسوس کر رہی تھی گویا بڑے معمول کے حالات ہوں۔ رات کا کھانا کھانے سے قبل تک وہ کمرے میں موجود تمام میگزین دیکھ چکی تھی۔ آج کھانا بھی بڑا دعوتی قسم کا آیا تھا۔ چکن، بریانی، کوفتے، سلاد، کھیر، گلاب جامن، پھل۔ ڈٹ کر کھانا کھانے کی وجہ سے نیند بھی بڑی زبردست آئی تھی۔ گہری نیند کا ٹوٹنا اس وقت آسان نہ تھا، مگر دروازے پر دستک یوں ہو رہی تھی گویا کوئی دروازہ اکھاڑنے کے در پہ ہے۔ اس نے کلاک کی سم دیکھا، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ کون؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چادر اوڑھنے کی نیت سے اٹھا لی۔ دروازہ کھولو روشانی، ایک بھاری مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی۔ آواز نامانوس سی محسوس ہوئی، مگر ذہن فوراً کاکا جان کی سمت گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے نزدیک آئی۔ کون؟ کاکا جان؟ اس نے یقین کر لینا مناسب سمجھا۔ وہاں سے بڑا سر جواب آیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ بلو جینز اور بلو چیسٹر میں ملبوس، اپنی باروب مونچھوں کے ہمراہ سامنے تیمور علی خان کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے نظریں جھکا کر چادر سنبھالی۔ وعلیکم السلام۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ انتہائی خشک لہجہ تھا، ساتھ ہی اسے اشارہ کیا کہ دروازہ بند کر دے۔ اس نے فوراً تعمیل کی، کسی کے ساتھ نہیں، وہ ڈرائیور شیرگل کے ساتھ بس۔ کس لیے؟ میرا مطلب ہے کس وجہ سے یہاں آئی ہو؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ روشی خاموش رہی۔ تیمور علی خان ایک کرسی پر فروکش ہو گئے اور اسے بھی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ حویلی میں پتہ ہے کہ تم یہاں آئی ہو؟ وہ بہت الجھ رہے تھے۔ نہیں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کسی کو بھی نہیں؟ تیمور علی خان بری طرح چونک پڑے تھے۔ جی نہیں، اس نے پھر واضح جواب دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ اس لیے کہ میں بس یہی کر سکتی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بغور اس کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ میری شادی کر رہے ہیں۔ اس نے بھی سیدھی سیدھی بات کرنا مناسب سمجھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ لڑکیوں کی شادی تو کرنا ہی ہوتی ہے۔ ان کا استجاب سوا ہو گیا۔ مگر میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ شادی کرنا نہیں چاہتی تو کیا پلین اڑانا چاہتی ہو؟ ان کو روشی کی بات انتہائی احمقانہ لگی۔ روشی خاموش رہی۔ مگر تم یہ پرابلم اپنے والد سے ڈسکس کر سکتی تھی۔ ان سے زیادہ بہتر کوئی اور تمہارا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے جس انداز میں یاور علی خان کا ذکر کیا، روشی کو یوں محسوس ہوا جیسے بابا صاحب کی 2 بیویاں تھیں اور اس کے باپ اور چچا کی الگ الگ مائیں۔ جانے کیوں اسے بے انتہا دکھ ہوا تھا۔ یہ بابا صاحب کا فیصلہ ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ناچار وہ گویا ہوئی۔ جانے کیوں اسے آج تیمور علی خان سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے یہ جو حماقت کی ہے، اندازہ ہے کہ پیچھے حویلی میں کیا قیامت برپا ہوگی؟ تمہارا جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتی ہو، مگر میں ابھی حویلی فون کر کے مطلع کرتا ہوں کہ تم یہاں ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ روشی بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کاکا جان پلیز ہیلپ می، آپ میری یہ ساری بھاگ دوڑ بیکار نہ کیجیے۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون ہے وہ؟ وہ جاتے جاتے رک گئے تھے اور ایک دم پینترا بدلا تھا۔ کون؟ روشی بالکل نہیں سمجھی۔ وہی جس نے تمہیں اتنا بہادر بنا دیا ہے۔ وہ ہنوز اس سے رخ موڑے کھڑے تھے۔ روشی کی نظریں جھک کر رہ گئی۔ کون ہے وہ سرما جس نے تمہیں اتنی جرأتیں بخش دی کہ تم نے حویلی کی عزت خاک میں ملانے میں ذرا دیر نہ لگائی؟ ایسی کوئی بات نہیں کاکا جان۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ بے وقوف مت بناؤ، سیدھے سیدھے بتاؤ کون ہے وہ؟ وہ برہم ہوئے۔ آپ میرا یقین کیجیے کاکا جان، ایسی دیکھو روشانی، زیادہ عقل مند بن کر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھاس نہیں کھاتے ہم۔ ایک عورت اتنی جرأت مند تب بھی بن سکتی ہے جب کوئی واضح ٹارگٹ اس کے پاس ہوتا ہے، ورنہ لڑکیاں بڑی خوشی خوشی شادی کر کے چلی جاتی ہیں اور بڑوں کی پسند کو اپنی قسمت سمجھ لیتی ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ وہ اپنی بات پر مستقل تھے۔ کاکا جان آپ میری بات شٹ اپ روشانی، اس کا نام اور ٹھکانہ بتاؤ۔ وہ برہم ہو گئے۔ روشی خاموش کھڑی آنسو پیتی رہی۔ ہم سے ہیلپ کیوں مانگ رہی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بے وقوف بناؤ گی اور ہم بن جائیں گے؟ ہماری عمر کا زیادہ حصہ انگریزوں کے ساتھ گزرا ہے جو زندگی لاجک سے گزارتے ہیں۔ ہم تمہاری باتوں سے بہلنے والے نہیں۔ صاف صاف بات کرو۔ عورت بہت بزدل ہوتی ہے، اس کے کچھ مخصوص خواب ہی تخت و نقطہ والی کیفیت تک اسے پہنچا سکتے ہیں۔ کون ہے وہ خواب دکھانے والا؟ وہ بہت گرم لہجے میں ہم کلام تھے۔ ہماری بات کا جواب دو یا اس وقت شیرگل کے ساتھ بڑی حویلی روانہ ہو جاؤ۔ وہ جو تیمور علی خان کی پر اعتماد و نقطہ
رسی پر۔ جی میں حیران ہو رہی تھی، آخری جملے پر چونک پڑی۔ نہیں پلیز کاکا جان، اس سے بہتر آپ خود ہی مجھے یہاں شوٹ کر دیں۔ اس کے منہ سے یوں ہی نکل گیا۔ تو پھر بتاؤ، تم ہمارے بوڑھے باپ کو سلو پوائزن دے کر آئی ہو۔ ہم اس بات میں انٹرسٹڈ ہوئے تو اس لیے ہوں گے کہ ہمارا باپ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ کاکا جان پلیز مجھے کچھ وقت دیجیے، میں آپ کو چھوٹی بڑی ہر بات بتا دوں گی پلیز، مگر زیادہ وقت نہیں، ہمیں بابا صاحب کی فکر پڑ گئی ہے۔ وہ ہنوز برہم انداز میں گویا ہوئے۔ روشی خاموش رہی۔ تیمور علی خان دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ روشی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وسیع لان میں سناٹا طاری تھا، صرف پورٹیکو کی لائٹس آن تھی۔ وہ ٹہلنے لگی۔ کیا وہ کاکا جان کو سب کچھ بتا دے؟ مگر ان کو بتانے کا مطلب ہے جیسے سب کچھ بابا صاحب کو بتا دے، کوئی فرضی کہانی گھڑے، کوئی ایسی کہانی جس میں اس کی بچت ہو جائے۔ وہ ٹہل کر سوچنے لگی۔ یاور علی خان نے اس کے اعصاب ہلا کر رکھ دیے تھے۔ حالانکہ پچھلی رات بھی وہ سو نہیں سکی تھی اور آج بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر کب سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ باری بھی سو چکا ہوگا کہ اسی سے باتیں کر لیتی۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گئی اور چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ باغ کی سمت جانے کے خیال سے راہداری میں آئی تھی، مگر راہداری کے آخری سرے پر کچن سے تیز روشنی پر چونک پڑی۔ یہ اتنی رات کو کچن میں کوئی کیا کر رہا ہے؟ شاید کوئی جاگ رہا ہو اور ملازم اس کے لیے چائے اور کافی بنا رہی ہو۔ وہ محض وقت گزاری کے خیال سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ اس نے سر اندر کر کے جھانکا اور بری طرح چونک پڑی۔ سرسوتی بڑی ترنگ میں لہک کر ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ دھیان دینے پر پتہ چلا ایک ٹرے میں جانے کیا رکھ رہی تھی۔ وہ حیران اور کشا اندر آ گئی۔ ٹرے میں پیسٹری، شامی کباب، تلے ہوئے بادام، کوکا کولا کی لیٹر بوتل تھی۔ یہ رات گئے کس کی تواضع ہو رہی ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ سرسوتی اپنی جگہ پر یوں اچھلی جیسے زور کا کرنٹ لگا ہو۔ آپ بی بی اس ویلے سوئی نہیں تسا؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو، کون مہمان آیا ہے؟ مہین کی حیرت بدستور تھی۔ کوئی نہیں جی، پرانے تے کوئی نہیں، وہ ہکلانے لگی۔ پھر کس کی خاطر مدارت ہو رہی ہے؟ اس کے خوف زدہ ہونے پر مہین یہ تو سمجھ گئی تھی کہ معاملہ فیئر نہیں ہے، اس لیے اس مرتبہ اس کا اندازہ خود بخود حکمیہ ہو گیا تھا۔ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ سرسوتی کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ یہ پکنک کیوں منائی جا رہی ہے؟ اس کا انداز فطری طور پر مالکانہ ہو گیا تھا۔ سرسوتی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ لا حول ولا قوت، سچ بتانے میں تمہاری جیب سے کیا جا رہا ہے؟ وہ جھلا گئی۔ وہ بی بی جھومر بی بی ہے نا؟ کون جھومر؟ مہین الجھی۔ او مگرو اعلیٰ کمرہ ہے نا؟ وہ ہکلائی۔ نوکرانی ہے حویلی کی؟ مہین نے استفسار کیا۔ سرسوتی نے نفی میں گردن ہلائی۔ سنیے جی، وہ ووٹی ہے۔ ووٹی؟ مہین حیران ہوئی۔ کس کی ووٹی؟ اس کے حساب سے تو یہاں صرف ایک ہی ووٹی تھی، اور وہ سمیہ ظفری صاحب دی ووٹی۔ سرسوتی نے کانپتے ہوئے بتایا۔ ظفری؟ کون ظفری؟ وہ پھر الجھ گئی۔ اچھا تم مجھے لے کر چلو اس کے پاس، اس نے حکم یا کہا۔ آپ نو؟ وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ دریا پار کر کے جانا پڑتا ہے کیا؟ وہ چڑ گئی۔ جلدی چلو، میں بھی دیکھوں ووٹی، بلکہ زندہ دل ووٹی جو رات کے اندھیرے میں پکنک مناتی ہیں۔ جلدی چلو، یہ بھی اٹھا لو۔ اس نے ٹرے کی سمت اشارہ کیا۔ سرسوتی ہچکچائی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، اٹھا لو، جلدی کرو، وہ ناراضگی سے بولی۔ سرسوتی نے دسترخوان ٹرے پر ڈالا اور خوف زدہ انداز میں ٹرے اٹھا لی اور مہین کی سمت دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ وہ آگے اور مہین پیچھے چل پڑی، ایک عظیم الشان دروازہ پار کر کے۔ جب وسیع و عریض احاطے میں انہوں نے قدم رکھے تو یوں محسوس ہوا جیسے گھر سے باہر کسی میدان میں نکل آئی ہوں۔ مہین کا حیرت سے برا حال تھا کہ یہ سرسوتی کہاں جا رہی ہے۔ اس پر مستعد کتوں کی بھوں۔ مہین کو تو ان کے بھونکنے سے نہایت خوف محسوس ہوا۔ جبکہ سرسوتی بہت آرام سے چلی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر سرسوتی کے برابر چلنے لگی۔ کتوں نے ایک آفت اتار دی تھی۔ احاطہ پار کر کے وہ پھر ایک دیو ہیکل دروازے سے گزری۔ اندر قدم رکھتے ہوئے ماحول میں بلا کی پراسراریت محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سی وحشت، بھاری بند دروازے، جا بجا تاریکی اور ایک ہولناک خاموشی۔ مہین قدرے خوف زدہ اور بہت زیادہ حیران تھی۔ سرسوتی کی راہداری میں داخل ہوئی جہاں دور تک صرف ایک بلب روشنی پھیلا رہا تھا۔ سرسوتی ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی اور پلٹ کر مہین کی طرف دیکھا۔ مہین نے اشارے سے
اسے اندر چلنے کو کہا۔ سرسوتی ایک راہداری میں داخل ہوئی جہاں دور تک صرف ایک بلب روشنی پھیلا رہا تھا۔ سرسوتی ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی اور پلٹ کر مہین کی طرف دیکھا۔ مہین نے اشارے سے اسے اندر چلنے کو کہا۔ سرسوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے مہین نے قدم بڑھائے۔ توبہ ہے سرسوتی، اتنی دیر کر دی، بھوک سے برا حال ہو رہا، رات کا کھانا ویسا کا ویسا واپس کروا دیا تھا میں نے۔ آج بڑی بی کو جلانے چڑھانے کا زبردست موڈ ہو رہا تھا، ویسے ہی ڈرتی رہتی ہے انہیں کہ ایک دن خودکشی کروں گی۔ بات کے اختتام پر بے ساختہ کھلکھلانے کی آواز آئی۔ مہین حیران پریشان اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو جیسے چکرا کر رہ گئے۔ سرخ ویلوٹ کے بھرے کام کے سوٹ میں ایک حسین و جمیل شوخ و شنگ سی لڑکی بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر ڈھلتی عمر کی ایک اور حسینہ تھی جس کے کپڑے بوسیدے مگر بال بنے ہوئے تھے اور ایک بھاری سی زنجیر کارپٹ پر پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے زیادہ توجہ کی تو پتہ چلا زنجیر کا دوسرا سرا عورت کے پاؤں سے بندھا تھا۔ آنن فانن اس کا ذہن اس رات تاریکی میں نظر آنے والی پابائے زنجیر عورت کی طرف گیا۔ حواس جیسے ایک دم سے گم ہو گئے تھے۔ السلام علیکم۔ جھومر بوکھلا گئی تھی۔ آپ یاور کھانا دی ووٹیا؟ سرسوتی ٹرے رکھتے ہوئے سرگوشی سے گویا ہوئی۔ محتربہ نے بری طرح چونک کر سر سے پاؤں تک مہین کو دیکھا تھا۔ آف وائٹ سرخ کڑھائی کے ڈھیلے ڈھالے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس خوبصورت تراشیدہ ہیئر سٹائل، بہت قیمتی ہیرے کی ناک میں دمکتی لونگ اور وجود سے اٹھتی دھیمی دھیمی مہک جس نے کمرے میں اس کی موجودگی کی پہلی گواہی دی تھی۔ جھومر بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ آئیے بیٹھیے نا، اس نے کرسی پیش کی۔ بڑی عزت بخشی آپ نے، جھومر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہیں؟ مہین جیسے کسی خیال سے چونک اٹھی۔ اس نے جھومر کو سر سے پاؤں تک دیکھا جس کے وجود سے جیسے روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ یہ ظفری کون ہے؟ اس نے پہلا سوال کیا اور محتربہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے آپ کو ظفری کا نہیں پتہ؟ کمال ہے، حویلی کے ولی عہدوں میں سے ایک ہے۔ ولی عہدے کا نمبر البتہ معلوم نہیں۔ جھومر نے نہایت غیر سنجیدگی سے سوال چٹکیوں میں اڑایا۔ مگر میں تو کچھ بھی نہیں سمجھی، مہین نے برملا اعتراف کیا۔ بیگم عالم تاب کے نور نظر، نور چشم کہہ لیجیے۔ وہ ہنسی۔ سگے؟ مہین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بالکل سگے، نہ ہماری ساس انہیں جہیز میں لائی نہ ہمارے سسر نے انہیں رونمائی میں عطا کیا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے، بالکل سگے۔ جھومر ہنوز شوخی سے کہہ رہی تھی۔ مہین نے ایک نظر جھومر پر ڈالی، بڑی عجیب قسم کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کمرے میں نظر دوڑائی۔ کہاں ہے ظفری؟ اس کی تو عقل خبت ہو رہی تھی۔ نفسیاتی ہاسپٹل میں آرام فرما رہے ہیں، جس سے ہمیں تسلی ہو رہی ہے۔ ہماری قسمت اتنی بھی خراب نہیں، ویسے وہ پیدائشی ہی بیچارے ہیں، بس حویلی والے ہیں کہ قدرت سے اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے۔ دراصل جہاں پیسہ بہت ہوتا ہے وہاں خوش فہمیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ وہ کھلکھلائی۔ مہین دم بخود سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے تو یہ لڑکی بھی اب نارمل دکھائی دی۔ اور یہ؟ اس نے اپنی حیران کن نظروں کا رخ محتربہ کی سمت موڑا۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیے گا۔ جھومر پھر ہنسی۔ توبہ کس قدر ہنستی ہے یہ لڑکی، اگر اس قدر خوبصورت نہ ہوتی تو کتنی بری لگتی اس کی ہنسی۔ آپ نازنین بیگم کی چھوٹی بہن ہیں؟ محتربہ نے جھومر کا جملہ نظر انداز کر کے خاصے مؤدبانہ انداز میں اس سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو بچوں کو؟ مہین کے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ وہ حویلی کا روشن چراغ۔ عورت افسردگی سے مسکرائی۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیوں قید کیا ہوا ان لوگوں نے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ آج تو درینہ تجسس کی تسکین کا موقع مل رہا تھا۔ نمک خوار ہوں ایک، بس۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا یاور کو پتہ ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں قید کیا ہوا ہے؟ اس کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے۔ میں کون ہوں یہ تو انہیں پتہ ہے، اور یہاں قید ہوں یہ بھی انہیں پتہ ہے، عورت نے اداسی سے کہا۔ مہین کا دل دکھ سے جیسے پھٹنے لگا۔ وہ تو یاور علی خان کو حویلی میں سب سے مختلف سمجھتی رہی تھی، اتنی اہم سیٹ پر بیٹھنے والا، اتنا بڑا قانون شکن۔ تمہارا قصور کیا ہے؟ وہ خود پر قابو پا کر پوچھ رہی تھی۔ ایک نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر بھی مہین کا انداز اصرار کرنے کا تھا۔ یہ لیجیے۔ جھومر نے خوبصورت گلاس میں اسے کوکا کولا مشروب پیش کیا۔ شکریہ، میرا موڈ نہیں ہے، اس نے اپنے نفیس انداز میں معذرت کی۔ جھومر وہ گلاس خود لے کر دوبارہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ عورت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میرا اتنے دنوں کا دوستانہ، میرا مطلب ہے فرینڈ شپ ہے، مجھے نہیں بتایا آج تک۔ پوچھو تو رونے لگی ہے۔ ویسے پوچھنا بھی کیا، صاف ظلم کا شکار لگتی ہے۔ جھومر کی زبان پھر کینچی کی طرح چلی۔
مجھے بات کرنے دو پلیز۔ اس نے بامشکل اپنے ناگواری کے تاثرات کنٹرول کیے۔ جھومر کانٹے سے شامی کباب کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہاں بتاؤ نا، تمہارا جرم کیا ہے؟ کس بات کی سزا مل رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کے پاؤں میں بندھی زنجیر کو اپنے دل پر کوڑھے کی طرح برستا محسوس کر رہی تھی۔ ایک انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اس کے تو اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ آپ کیا کر لیں گی؟ جبکہ یہ سزا میری خوشی، میرا سکون بھی ہے، وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ پھر بھی آپ اصرار نہ کریں، آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ نئی شادی ہوئی ہے آپ کی، اللہ مبارک کرے۔ یاور خانہ بہت اچھے ہیں پر بہت گہرے ہیں، ان کے اندر کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ بخشے ہماری مالکن کو، یعنی آپ کی ساس کہا کرتی تھی، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنے ہاتھوں اٹھایا، مگر اسے میں بھی نہیں سمجھ سکی۔ سارے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے، نوکر تو ان کا نام سن کر کانپتے تھے، حالانکہ کبھی زور سے بھی نہیں چیخے۔ بہت کچھ جانتی ہو یاور علی خان کے بارے میں؟ میری بہن کے ساتھ کیسے تھے؟ مہین نے نہایت تاک کر سوال کیا تھا۔ مطربہ نے چونک کر مہین کی صورت دیکھی۔ بہت محبت کرتے تھے اس سے، اس کی آواز نہایت ہی دھیمی تھی۔ اور بابا صاحب؟ مہین جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ اور اماں جی تو اپنے ہاتھوں بیاہ کر لائے تھے انہیں، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ حویلی کی سجاوٹ تھی وہ تو ایسی گڑیا کی طرح سجی بنی رہتی تھی کہ آنکھیں سیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ پھر خیالوں میں کھو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ مہین نے پتہ پھینکا۔ پھر جی پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ خیال سے چونک کر ایک دم سٹپٹا گئی۔ تم کس حساب میں سزا کاٹ رہی ہو؟ تمہاری باتوں سے تو میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں۔ تم بہت منہ چڑی بارسوخ قسم کی نمک خوار تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ مہین کا تجسس کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ بس جی یہ نہ پوچھیے۔ وہ پھر مضطرب نظر آئی۔ میں کسی سے کہوں گی تو نہیں، اعتبار کرو میرا۔ مہین نے دوسرا طریقہ آزمایا۔ بات اعتبار کی نہیں ہے، دراصل کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں بتائے گی۔ ہر طرح کوشش کر چکی ہوں۔ جھومر منہ سے پیسٹری کی کریم صاف کرتے ہوئے گفتگو میں شریک ہوئی۔ کیا تم پر نہ بتانے کے لیے دباؤ ہے؟ آخر 80% تو وہ وکیل تھی ہی۔ مطربہ خاموش رہی۔ اس حویلی میں کون ہے جو دباؤ سے بچا ہوا ہے؟ ابھی تو آپ نے اس طرح کا ایک ڈرامہ دیکھا ہے، فرصت سے آئیے گا اور بہت کچھ دکھاؤں گی۔ جھومر ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف جا رہی تھی، رک کر ٹکڑا لگایا۔ اوہ! مہین کو جیسے چکر آ گیا۔ ابھی اس طرف اور بھی بہت کچھ ہے۔ جھومر کی خود اعتمادی بلکہ ڈٹھائی اسے بہت محسوس ہو رہی تھی۔ تم بہت بے دھڑک بولتی ہو، ڈر نہیں لگتا؟ وہ واپس آئی تو مہین کے بنا نہ رہ سکی۔ جب انسان بہت ہی بڑے نقصان سے گزر جاتا ہے تو اس کے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ نقصان کیا مطلب؟ آپ کیا سمجھیں گی؟ یاور چچا 5 لاکھ کا مہر باندھ کر لائے ہوں گے آپ کو، اور قاضی نے 3 مرتبہ آپ سے پوچھا ہوگا یاور علی خان بن دلاور علی خان آپ کو منظور ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ نے تینوں بار جی کہا ہوگا۔ بڑی بی خود کو میری ساس کہتی ہیں۔ کوئی قاضی راضی نہیں آیا تھا میرے پاس، سب ڈرامہ ہوا تھا۔ پاگلوں کو بھی نکاح ہوتے ہیں؟ پاگل؟ مہین ڈر سی گئی۔ نفسیاتی ہسپتال میں لوگ ناک کی سرجری کرانے نہیں جاتے۔ معاف کیجیے گا سرسوتی، لے کچھ کھانا ہے تو کھائیے۔ اس نے بات کرتے کرتے دور بیٹھی سرسوتی کو مخاطب کیا اور ٹرے اٹھا کر اس کی سمت بڑھائی۔ بالکل پاگل ہے۔ مہین کا دل کٹنے لگا۔ اس نے نئے سرے سے جھومر کا جائزہ لیا۔ اچھا، وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔ حیوان، ڈنگر، اس نے دانت کچکچائے۔ تو بھلا اس کے لیے عورت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہین تعصب سے کہہ رہی تھی۔ موصوف کو دلہا بننے کا بہت شوق تھا۔ نوالا منہ کے بجائے ناک میں لے کر جاتے ہیں، باقی تمام باتوں کا ہوش ہے، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ مہین کو اس افسردہ پیچیدہ ماحول میں بھی بے ساختہ ہنسی آ گئی، چہرہ یکدم گلابی سا ہو گیا۔ اب آپ شادی شدہ ہیں، یاور چچا کو بچوں کی خواہش ہو نہ ہو، آپ تو چاہیں گی نا کہ آپ ماں بنیں۔ عورت ہوتی ہے، اس کے خواب بھی ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے خرید کر لائے ہیں، میں نے اپنے خواب رہن رکھے ہیں تو اس پاگل کو سکھ دیا ہے۔ ان کا احسان ہے مجھ پر یا میرا ان پر؟ بتائیے آپ۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، وہ تنک کر کہہ رہی تھی۔ مہین دم بخود سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ بد دعا لگی ہے میری، مجھے تو رہ کر روشی پر پیار آ رہا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا میرا۔ حویلی کے سارے بڈھے بڈھیاں بنا رہے ہوں گے، مجھے تو سوچ کر سکون مل رہا ہے۔ وہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ مہین کے لیے بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے افسردہ سی مطربہ پر نظر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
چلو سرسوتی اب چلتے ہیں، وہ تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئی۔ سرسوتی ٹرے اٹھا کر چل پڑی۔ آتی جاتی رہا کریں، آپ کو کس کا ڈر پڑا ہے؟ اسے پیچھے سے جھومر کی آواز آئی۔ اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، اس کے باوجود جیسے اس کے حواس بے حس سے ہو چکے تھے۔ وہ صرف چادر میں یہاں سے وہاں مسلسل ٹہل رہی تھی اور تیمور علی خان کے انداز و اطوار پر مسلسل غور کر رہی تھی۔ مہا سفید گیٹ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے مزید روشن ہو گیا، پھر ہارن بجا، ساتھ ہی بنی کوٹری سے چوکیدار نمودار ہوا۔ پہلے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، پھر نہایت پھرتی سے گیٹ وا کیا۔ سیاہ چمچماتی جیپ بڑی برق رفتاری سے اندر داخل ہو کر پورٹیکو میں دوسری گاڑیوں کے درمیان رک گئی۔ روشی سنگی بینچ کی پشت تھامے بغور دیکھ رہی تھی۔ جیپ سے اترنے والے کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ چمکتی جیکٹ میں ملبوس باری چوکیدار کو مخاطب کر رہا تھا۔ وہ مبہوت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ یہ کیوں آیا ہے؟ شاید اسے شک پڑ گیا ہو۔ ویسے بھی بڑا پہنچا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اپنے معمول کے کام سے آیا ہو۔ ویسے بھی آتا رہتا ہے یہاں۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے 100 بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ باری نے چوکیدار سے کچھ بات چیت کی، پھر اس طرف بڑھ گیا جہاں سے زینہ اوپر کی طرف جاتا تھا۔ روشی نے ایک طمانینت بھرا سانس سینے سے خارج کیا۔ اس کا مطلب ہے سب خیریت ہے۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی واپس اپنے رہائشی کمرے میں آ گئی۔ جانے کیوں احساسات عجیب خوشگوار سے ہو گئے تھے۔ سارا وجود ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ابھی دم دم کرتی اوپر جائے اور اسے جی بھر کر الجھے۔ جواباً اس کی پرسکون مسکراہٹ اور لہجے سے اپنی جان جلائے، خوب بکے جھکے اور پھر اسے چکنا گھڑا پا کر جی بھر کر روئے۔ اس کے بعد وہ اپنی بھیگی فوار سے لہجے میں اسے سمجھائے۔ بڑی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھے۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف ڈالتے ہوئے جانے کیا سوچ ڈالا۔ وہ رات کو بہت بے سکون رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی تھی، لہٰذا پھر وہ نماز پڑھ کر ہی سوئی تھی۔ صبح سے جانے کتنی بار اس کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، مگر ہر بار بڑی آہستہ اور سرسری سی دستک تھی، لیکن اس مرتبہ دروازہ بری طرح دھڑدھڑایا گیا تھا۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، دن کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ کسل مندی سے اٹھی اور دوپٹہ سنبھالتی دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے گہری نیلے سوٹ میں گلو کھڑی دانت نکوس رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کا ٹیلی فون آیا ہے؟ وہ حسب عادت لہرا کر گویا ہوئی۔ ماہین نے نیند بھری آنکھوں سے اس کی سم دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ شاید نعمان بھائی، ہری پور سے آیا ہے جی۔ اس نے پھر دانت نکالے۔ ماہین قدرے چونکی، پھر نارمل ہو گئی۔ جاؤ کہہ دو میں سو رہی ہوں، بعد میں خود کر لوں گی۔ اس نے کلو کے کسی اگلے جملے کا انتظار کیے بغیر دھڑ سے دروازہ بند کر دیا اور واپس بستر پر اوندھ گئی۔ قریب ہوں تو بات نہیں کرتے، فاصلے سے باتیں کرنے کا دھیان آتا ہے۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں بات کرنے کے لیے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ باری حویلی سے ساتھ لائی ہوئی فائلیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ابھی تیمور خان سے اذن ملاقات نہیں ہوا تھا، وہ کسی اگلے پیغام کا منتظر تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ قدرے چونک اٹھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور زوفشا اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے مسکرائی۔ ہاں وعلیکم السلام۔ ابھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ سمندر خان پپا سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ ہم سے کیوں نہیں ملے؟ وہ بڑی معصوم ادا سے پوچھ رہی تھی۔ بس ذرا مصروف تھا، آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ اس نے فائلیں ایک طرف سرکا دی۔ ایسے ہی کھڑے کھڑے سنا دیں؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میرون شرٹ، سیاہ پینٹ اور سیاہ چمکتے شوز میں وہ بہت تر و تازہ اور کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ نہیں، آئیے ادھر بیٹھیے۔ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ پہلی مرتبہ بھی آپ ہمیں لانگ ڈرائیو پر لے کر نہیں گئے تھے، جبکہ پرومس کیا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر بسوری۔ سوری، جلدی میں تھا۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ جی نہیں، صرف سوری سے کام نہیں چلے گا۔ وہ بڑے ناز سے گویا ہوئی۔ پھر وہ مسکرانے لگا۔ پھر یہ کہ اس مرتبہ آپ جلدی میں نہیں ہوں گے اور اپنا پرومس، نوبل پرومس پورا کریں گے، اوکے؟ وہ کھلکھلائی۔ اوکے۔ وہ بھی ہنس دیا۔ باری بھائی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ ادھر بابا صاحب کی بڑی حویلی میں بھی تو ہم جتنے بچے ہوں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ ان کی فرینڈ شپ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہاں آپ جتنے بچے نہیں ہیں۔ اکا کا بیٹا چھوٹا ہے، بہت چھوٹا، اور باقی سب بڑے ہیں۔ وہ مسکرا دیا اس کی بزرگانہ سنجیدگی پر۔ باقی سب کتنے بڑے ہیں؟ جتنی بڑی یاور انکل کی بیٹی ہے۔ اس نے باری کا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ باری نے بری طرح چونک کر زوفشا کو دیکھا۔ یاور انکل کی بیٹی؟ دیکھا ہے انہیں؟ آپ ملی ہیں ان سے زوفی؟ اس کے سامنے تو جیسے زمین گھومنے لگی تھی۔ دیکھا بھی ہے، ملے بھی ہیں، بہت کیوٹ ہیں، بولتی بھی بہت ہیں، مگر پتہ نہیں
ممی ہمیں ان کے پاس کیوں نہیں جانے دیتی؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان سے بہت سی باتیں کریں، لانگ ڈرائیو پر جائیں گے نا تو چپکے سے انہیں بھی ساتھ لے جائیں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے آئیڈیا پر خود ہی خوش ہو کر بولی۔ باری کا تو دم سینے میں اٹک گیا تھا۔ آپ کب ملی تھی ان سے زوفی؟ وہ گمسم انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کل ہی تو، وہ بے نیازی سے گویا ہوئی۔ آپ کی ممی ملی ہیں ان سے؟ اس کے حواس ٹھٹر رہے تھے۔ پتہ نہیں، مگر وہ ہمیں تو ملنے نہیں دے رہے۔ اس نے منہ بنایا۔ باری بھائی، ممی کیوں ملنے نہیں دے رہی؟ وہ جیسے جھلا گئی۔ پتہ نہیں ہے کہاں وہ کھوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سر سے کوئی بہت وزن سا اتر گیا ہو اور اطراف کے سارے منظر واضح ہو گئے ہوں، نکھر گئے ہوں۔ گیسٹ روم میں، زوفی نے بتایا۔ اوپر؟ باری نے معلومات کی۔ نہیں، وہاں تو آلریڈی پپا کے فرینڈ ہیں، وہ نیچے والے گیسٹ روم میں ہیں، لان کے ساتھ ہے نا وہ 2 گیسٹ رومز، اس نے مزید اطلاع پہنچائی۔ اچھا، اسی دم سمندر خان نوک کر کے چائے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اوہ بیبی، آپ یہاں ہو اور آپ کا ممی پریشان ہے، سب ڈھونڈ رہا ہے آپ کو۔ جیسے سمندر خان کی نظر زوفیاں پر پڑی، وہ بے ساختہ بولا۔ ہم کوئی حویلی سے باہر جاتا ہے جو ممی پریشان ہوتی ہیں؟ وہ برا مان کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خان، چائے بناؤں؟ سمندر خان نے ٹرے رکھ کر باری کو مخاطب کیا۔ ہاں، وہ جیسے کسی دھیان سے چونکا۔ باری بھائی دیکھیے، اس مرتبہ آپ پرومس پورا کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ اس نے جاتے جاتے انگلی اٹھا کر باری کو تاکید کی۔ اوکے، باری ہاتھ اٹھا کر مسکرایا۔ سمندر خان، وہ نیچے جو گیسٹ روم میں مہمان ہیں، انہوں نے ناشتہ کر لیا؟ باری کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ نیچے والا مہمان؟ او خان، وہ تو کوئی لڑکی ہے، بڑا حکم چلاتی ہے، بڑا غصہ کرتی ہے، تیمور خانہ کا کوئی رشتہ دار ہے، ہم پہلے اسے نہیں دیکھا، اور وہ شیرگل کے ساتھ آیا تھا۔ سمندر خان چائے بناتے ہوئے بڑی سادگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ، باری نے گہری سانس لی، جیسے مزید مطمئن ہو گیا ہو۔ کاکا جان ملے ہیں ان سے؟ وہ تو سندھ گئے ہوئے تھے۔ باری کو یکدم دھیان آیا۔ یہ ہم کو معلوم نہیں، اس نے چائے کا کپ باری کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ذرا کام کر رہا ہوں، ابھی خان کے ساتھ کچہری بھی جانا ہے۔ وہ بظاہر سمندر خان سے مخاطب تھا، مگر ذہن کہیں دور اڑانے بھر رہا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں گیسٹ روم کے دروازے تک آیا تھا اور بہت آہستگی سے دستک دی تھی۔ آ جاؤ بھائی۔ آواز میں زمانے بھر کی بیزاری سمائی ہوئی تھی۔ آج تو وہ باری کی موجودگی کے احساس سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، اس وجہ سے موڈ کچھ زیادہ ہی آف ہو رہا تھا۔ وہ ترچھے زاویے سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پہلو میں گاؤ تکیا تھا۔ سمندر خان، رات بڑی حویلی سے جو بندہ آیا تھا واپس گیا یا نہیں؟ اس نے مزے مڑے بغیر استفسار کیا۔ اوہ، محترمہ کو ہماری آمد کی اطلاع بھی ہے؟ اس کی موجودگی کے یقینی احساس سے باری کے احساسات خود بخود سبک ہو رہے تھے۔ اس نے خنخوار کر گلا صاف کیا۔ السلام علیکم۔ روشی بدحواس ہو کر پلٹی تھی۔ ایک لمحے کو تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں کیا، نظریں جھک کر رہ گئی۔ واہ صاحب، بندے کی قسمت میں ٹھاٹھ ہو تو کون اس سے چھین سکتا ہے؟ باری نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑا کر شریر لہجے میں کہا۔ اتنے گہرے لگتے ہیں کاکا جان، ایک ذرا سا راز ہضم نہ کر سکے؟ وہ تلخی سے کہہ کر چادر اوڑھنے لگی۔ انہوں نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ بائی گاڈ، پتہ ہے موکل ہیں تمہارے قبضے میں، سب خبر دے دیتے ہیں، مگر ذرا سست ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جیپ کے پیچھے تمہاری جیپ ہوتی۔ وہ طنزیہ کہہ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے دوسروں کو پریشان کرنا؟ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کو سوائے اپنے دل کے کچھ اور کوئی یاد نہیں رہتا۔ ادھر حویلی میں ایک قیامت برپا ہے، رات بھر کوئی سو نہیں سکتا، ایسے لگتا ہے وہاں کوئی موت ہوئی ہو۔ تو مر گئی ہوں نا، میں سب کے لیے موت ہی تو ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گھر آئی۔ اور اگر تم نے وہاں جا کر یہ اطلاع دی کہ میں سرائے میں ہوں تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسا تو کچھ ہوا بھی نہیں۔ شٹ اپ باری، جی چاہ رہا ہے تمہارا منہ نوچ ڈالوں، تمہارا وجود تار تار کر دوں۔ میرا زندہ محسوس کرنا وجود بڑے لاجیکل اور روایتی انداز میں کسی کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اتنی کمزور نہیں ہوں میں، ایک بار کی موت منظور ہے، روز روز کی نہیں۔ لیکن آپ کی شادی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی، ایک زور کا ہاتھ اس کے سینے پر مارا اور اس برے طریقے سے اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا کہ سارے بٹن ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئے اور گریبان دامن تک چڑھتا چلا گیا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، بی آف فار ایور۔ اس نے نہایت وحشت کے عالم میں اسے دروازے کی جانب دھکا دیا اور اپنی پیشانی دیوار سے مارنے لگی، جیسے اس پر مرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ باری تو اس اچانک افتاد پر بری طرح بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے خود اپنی حالت پر سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔
تو اتنی دیر میں روشی کی پیشانی خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اسی دم دروازہ کھلا اور تیمور علی خان نے اندر قدم رکھا۔ ایک لمحے کو تو اندر کی صورتحال نے انہیں ٹھٹکا کر رکھ دیا، پھر روشی کی پیشانی سے بہتے ہوئے خون نے جیسے ان کی بیٹری چارج کر دی تھی۔ وہ سر پھوڑتی روشی کی سمت تیر کی طرح بڑھے اور اس کا بازو تھام کر اپنی طرف موڑا۔ روشانے، ہوش کرو، کیا ہوا ہے کاکا جان؟ وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے باری نے؟ انہوں نے عجیب سی الجھن میں باری کی سمت دیکھا۔ باری تو ویسے ہی مجرم بنا چپ کھڑا تھا۔ تیمور علی خان کی آواز پر اسے مزید خفت سی محسوس ہونے لگی۔ روشانے، بتاؤ بھائی، کیا ہوا ہے؟ اور یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تیمور علی خان کی سفید کلف دار قمیض کا گریبان خون سے رنگین ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے وہ مخصوص تاثرات والا چہرہ جانے کس اوٹ میں چلا گیا تھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر تفکرات کا جال پھیلا ہوا تھا۔ روشی تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر لٹے خون سے چپک گئی تھی۔ تیمور علی خان نے نہایت احتیاط سے انگلیوں کی پوروں سے بال ہٹائے تو ان کی انگلیوں پر بھی خون لگ گیا۔ کیا دیوانگی ہے روشانے، اب تم بچی بھی نہیں ہو۔ باری، وہ پھول خان سے کہو میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئے۔ انہوں نے باری کے سراپے پر ایک معنی خیز اور جتاتی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کاکا جان، مجھے مر جانے دے پلیز، یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ یہ رشتے نہیں ہیں کاکا جان، میری جان سے چمٹی ہوئی ہیں جونکیں ہیں، انہیں اپنی زندگی کے لیے میرا خون چاہیے۔ مجھے نفرت ہے ان سب سے۔ مجھے کسی رشتے، کسی تعلق کی ضرورت نہیں، اور آپ اسے کہیے کہ اس کی صورت مجھے کبھی نظر نہ آئے، ورنہ میں اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اس سے نفرت ہے، یہ انسان نہیں درندہ ہے۔ وہ اس بری طرح روئی، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر کہ تیمور علی خان تو امتحان میں پڑ گئے۔ وہ کڑے تیوروں سے باری کی سمت گھومے تھے۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ اور یہ تمہارا حلیہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ اور چبھن تھی۔ میرے حلیے کے بارے میں روشی بی بی ہی آپ کو بتائیں گی، میں پیغمبر نہیں ہوں خان کہ میرے لیے اوپر سے گواہی آئے۔ اس نے اتنی سنجیدگی، اعتماد اور وقار سے کہا کہ تیمور علی خان بے ساختہ روشی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ انہوں نے قمیض کی بغلی جیب سے سفید رومال نکال کر اس کی پیشانی پر رکھا تو وہ فوراً سرخ ہو گیا۔ وہ اس کو بازوؤں میں لیتے ہوئے بیڈ تک آئے۔ سیلی گرل، عجیب سا دکھ ان کے چہرے سے چھلکنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خون آلود ہاتھ کو ایک نظر دیکھا، پھر اپنی سفید قمیض کے دامن سے ہی صاف کر لیا۔ باری باہر نکل گیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا روشانے؟ حالانکہ رات ہم نے تم سے تمہاری بات سننے کا وعدہ کیا تھا، وہ الجھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کاکا جان، اگر میرا بس چلے اور صرف ایک خون کرنے کی اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں اسے شوٹ کر ڈالوں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کس کو؟ باری کو؟ تیمور علی خان کے لہجے میں استفسار اور استجاب دونوں تھے۔ وہ کچھ بولی نہیں، سسکیاں لیتی رہی۔ وہ تو بڑا ہارم لیس سا بندہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ کہہ رہے تھے، مگر ذہن کی اسکرین پر اس کا کچھ دیر قبل کا سراپا روشن ہو رہا تھا۔ لہجہ خود بخود سست و کمزور سا ہو گیا۔ بالکل بیکار، ایک دم سیلفش، سوائے دکھ دینے کے اسے کچھ نہیں آتا۔ کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ تم لاوارث نہیں ہو کہ اکیلی دکھ چینٹو، ہم پر اعتبار کرو روشانے، تم ہمارا خون ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، جسم و جان پر فوار سی برسی پڑی۔ یہ بالکل نیا روپ تھا تیمور علی خان کا۔ کاکا جان، آپ مجھے واپس حویلی تو نہیں بھیجیں گے نا؟ وہ ہنوز ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہم تمہارے بینیفٹس کو سپورٹ کریں گے روشانے، مگر تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے گویا ہوئے۔ اسی دم پھول خان فرسٹ ایڈ باکس لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک برتن میں گرم پانی لاؤ اندر سے، انہوں نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ پھول خان سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ تیمور علی خان باکس کھول کر ضروری چیزیں نکالنے لگے۔ پھول خان پانی لے کر آ گیا۔ تیمور علی خان نے روئی بھگو کر اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ روشی چپ بیٹھی سسکیاں بھرتی رہی۔ تیمور علی خان نے کسی ماہر کمپاؤڈر کی طرح زخم کی بینڈیج کی تھی۔ پھول خان، ایک گلاس گرم گرم دودھ لاؤ۔ تمہارے پاس اور کپڑے نہیں ہیں روشانے؟ انہوں نے اس کی قمیض پر لگے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیر، ہم اندر سے ابھی کپڑے بھجوا دیتے ہیں۔ ہم اندر کیوں نہیں جا سکتے کاکا جان؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ تم دودھ پی کر ڈریس چینج کر لینا اور آرام کرنا، بے فکر رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب یہ سب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ باکس بند کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس کی بات صاف نظر انداز کر گئے۔ کاکا جان، وہ باری بڑی حویلی جا کر سب کو بتا دے گا۔ بابا صاحب اور پپا یہاں آ جائیں گے اور پھر وہیں کریں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ اس نے اپنے اندیشے ظاہر کیے۔ ایزی روشانی، باری وہی کرے گا جو ہم اسے تاکید کریں گے، ڈونٹ وری۔ دیکھو، اب پھر یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اب باری بھی یہاں نہیں آئے گا۔ ویسے وہ یہاں آ کیسے سکتا تھا؟ اسے پتہ کیسے چلا؟ تم نے بلایا تھا؟ وہ جاتے جاتے پلٹے۔ نہیں،
میں نے نہیں بلایا تھا. مائی گاڈ کاکا جان, میں تو صبح سے باہر بھی نہیں گئی. بلیو می. وہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی. آواز میں ابھی تک آنسوؤں کا تاثر تھا. تیمور علی خان باہر نکل گئے تھے. مزید کچھ کہہ سنے. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. بڑا ہی عجیب کوئی ناول ہے. میں نے اس طرح کا ناول سچ میں ابھی تک نہیں پڑھا, اور مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ پرانا ناول ہے. مطلب مجھے اس طرح کے وہ کمنٹس ملے تھے کہ یہ کوئی 30 سال پرانا ناول ہے. اور کچھ نے کہا ہے کہ ہم اتنی ایج میں تھے اور ہمیں سجیسٹ کیا گیا تھا کہ یہ ناول پڑھیں, اور سچ میں پڑھتے ہوئے لگ ہی نہیں رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے ہی دور کا کوئی ناول ہے. اتنی فیسلٹیز, اتنا کچھ, کسی چیز کی مطلب نہیں. ایک وہ کہتے ہیں نا جاگیردارانہ قسم کا تھا گھر, اور ہر چیز کی فیسلٹی تھی. تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہے نا کوئی اس طرح کا ناول تھا جو بہت ہی زیادہ پرانا تھا. مجھے تو پڑھتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ یار یہ کتنا ایڈوانس قسم کا ناول لکھا گیا تھا اس دور میں. 30 سال پہلے کی بات ہے یہ, اور پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے پہلے لکھا گیا ہوگا, اور پتہ نہیں رائٹر نے کیا سوچ کر لکھا ہوگا. خیر, بہت ہی اچھا رائٹنگ سٹائل ہے, بہت میچور رائٹنگ سٹائل ہے اس رائٹر کا. اور میں دیکھوں گی اگر مجھے ان کے کوئی اور ناول بھی ملے تو میں ضرور پڑھوں گی, کیونکہ مجھے ان کا پڑھنے کا وہ کیا کہتے ہیں لکھنے کا سٹائل بہت زیادہ پسند آیا. ہوپ فلی کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے پڑھ کر سناؤں, اور آپ لوگوں کو یہ آواز بھی پیچھے سے آ رہی ہوگی. ایکچولی یہ پنکھے کی آواز ہے. روم میں ہے پنکھا, ویسے تو 2 ہیں, میں نے اپنی سائڈ والا بند کیا ہوا ہے, لیکن میری روم میٹ کا چل رہا ہے, تو آف کورس میں اس کو نہیں تنگ کر سکتی اس سلسلے میں. تو اسی لیے آپ کو تھوڑی یہ برداشت کرنی پڑے گی آواز جو آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے, اور ہوپ فلی کہ آپ لوگ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوں گے اس وجہ سے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.